وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، یعنی وہ جو گھڑی ہے جس وقت یہ سوال جواب ہوگا، جیسے آپ یہ سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ وہ گھڑی ہے. لیکن آج آپ کو یہ ایجوکیشن اس دنیا میں مل رہی ہے کہ اس گھڑی کا ہمیں ذکر آج پتہ چل رہا ہے. یعنی اس وقت کا علم، وہ جو وقت ہے، وہ جو گھڑی ہے، اس کا علم عیسیٰ السلام آج ہیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اس گھڑی کا، اس ٹائم کا جو وہاں سوال کیا جائے گا وہ جواب دیں گے، اس گھڑی کا علم اس وقت نالج عیسیٰ السلام ہے. اس لیے کہ اللہ نے عیسیٰ السلام سے سوال کیا اور عیسیٰ السلام نے جواب دیا. اور یہ نالج ہم آج پڑھ رہے ہیں، قرآن میں تو ہے لیکن عیسیٰ السلام کے حوالے سے پہچانیں گے ڈے آف ججمنٹ کو. آگے دیکھیے انہوں نے کیا کہا. سورہ مائدہ 5 اس کی 117 کنٹینیوشن میں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. میں نے ان کے لیے نہیں کہا تھا سوائے جو تو نے مجھے اس کے ساتھ امر کیا تھا، یہ کہ اللہ کی نوکری کرو، بندگی کرو، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور میں ان کے اوپر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا. پر جب تو نے مجھے توفیتنی، وفات دی تھی، پورا کیا تھا، تو ان پر نگہباں تھا، تو ہر شے کے اوپر گواہ ہے. اب دیکھیے اس میں 2-3 باتیں سنیں. واضح طور پہ اتنے ایکسپلیسٹ سٹیٹمنٹ ہے عیسیٰ السلام کا، واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے نہیں کہا سوائے جو اللہ آپ نے مجھے آرڈر دیا تھا، کہا کہ میری بندگی نہیں اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور آپ کا بھی رب ہے. عیسیٰ السلام نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں، میں تو یہ کہا کہ اللہ کا بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اور اصل بات سمجھے اور آگے، اور میں ان کے اوپر گواہ تھا. کس بات کا؟ اس بات کے عیسیٰ السلام گواہ تھے کہ ان کی زندگی میں انہوں نے یہی کہا کہ تم میری بندگی، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. اور اس بات کے میں گواہ تھا جب تک میں ان لوگوں میں زندہ تھا. یہ دیکھیے، ان کے اوپر میں گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا یعنی زندہ تھا، جب میں ان میں تھا زندہ تھا. بس آگے لکھا فلما توفیتنی وہی لفظ آ گیا. پر جب تو نے مجھے وفات دی، توفیتنی جو ہے وہی انی متوفی کا، بے شک میں تجھے وفات دوں گا. اب وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں فلما توفیتنی، جب مجھے تو نے پورا کیا، یعنی کہ میرے نفس کو پورا کیا، موت ہوئی مجھے، اس کے بعد آپ گواہ تھے. تو انہوں نے اپنی لائف کو وہاں پر ختم کر کے کہا کہ اس کے بعد آپ گواہ تھے اور آپ غیب کے جاننے والے ہیں. تو انہوں نے ان ادر ورڈز جو عیسیٰ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ میں تجھے وفات دوں گا، اس کو انہوں نے یہاں کنفرم کیا کہ جب آپ نے مجھے وفات دی اس کے بعد آپ گواہ ہیں. فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دی تو ان کے اوپر نگہباں تو آپ تھے، تو ہر شے کے اوپر گواہ ہے. یعنی امیجن کریں عیسیٰ السلام نے اپنی زندگی کے حد تک، اپنی ٹائم پیریڈ کے حد تک کی گواہی لی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بعد پیچھے کیا ہو رہا تھا کہ ان کو خدا کہا جا رہا تھا یا خدا کا بیٹا کہا جا رہا تھا، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس بات کا مجھے تو علم ہی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں. یہ آپ بتائیے کب کے سٹیٹمنٹ ہے، بتائیں آپ. اس گھڑی کا ہے نا، وہی تو عیسیٰ السلام سے نالج پتہ چل رہی ہے اس وقت کیا سوال ہوگا اور عیسیٰ السلام کیا جواب دے رہے ہیں، آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو وہ علم ہو گئے، نالج ہو گئے اس گھڑی کے. یہ جب آپ سنیں گے، جب ٹائم ہوگا تو آج نالج آپ کو پتہ چل گئی. عیسیٰ السلام نالج ہیں اس آور کے، اور عیسیٰ السلام واحد پیغمبر ہیں جن سے اللہ سوال کر رہا ہے اور وہ جواب دے رہے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں. اور اپنی لائف سائیکل بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں وہ، کہ جب تک میں ان لوگوں میں موجود تھا اس بات کا میں گواہ تھا. کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ خدا یا خدا کا بیٹا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. جب آپ نے مجھے وفات دی فلما توفیتنی، اس کے بعد گواہ آپ تھے. تو انہوں نے اپنی سائیکل مکمل کر دی. اگر فرض کریے وہ آ جائیں، پھر آپ یہاں پوچھیں کہ آپ کو تو پتہ چل گیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہا جا رہا ہے، مریم کو بھی خدا کہا جا رہا ہے، خود کو بھی خدا کہہ رہے ہیں، اور قیامت میں پھر یہ جملہ کیسے کہیں گے وہ وہاں پر کیسے کہیں گے کہ مجھے پھر آپ نے بھیجا، پھر میں نے جا کے دیکھا لوگوں کو، پھر میں اوپر آیا، پھر میں نے مجھے وفات دی. تو یہ تو سب پتہ چل جائے گا ان کو یہاں پر کہ یہاں پر تو لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں ان کو. تو وہ تو یہ گواہی نہیں دے رہے، کہہ رہے اس کے بعد کے گواہ آپ ہیں. اب جو لے کے آ رہے ہیں وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، میں نے بتا رہا ہوں نا بار بار. مارک 13:25-20 اور قوت آسمان میں وہ بلائی جائیں گی
اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا ہوا دیکھیں گے. بادلوں میں یوں اتر رہے ہیں یوں کر کے, یوں کر, سپر مین کی اللہ نے سپری تو میں نے تو لے لی تھی. سپر مین تو وہ گاڈ اور سن آف گاڈ سمجھے ہوئے نا, تو آسمان پہ وہ کوئی نہیں چڑھا جو سوا, لکھا ہے کوئی نہیں چڑھا سوائے سب چڑھ گئے. ابھی پیچھے پڑا تھا, ابھی ہم نے بھولے مت آپ. اور کوئی نہیں اترا, بادلوں میں اترتے ہوئے دیکھیں گے. نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ تو یہ آپ بلیو کر رہے ہیں بائبل, تب مسلم ہوں گے بھائی. کرسچن بلیو کر رہے ہیں, کرسچن کا عقیدہ ہے اکارڈنگ ٹو کرسچن, جوز اینڈ کرسچن, نہیں جوز نہیں کرسچن. ہر کرسچن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر کے زندہ ہو کے آسمان میں چلا گیا, آسمان سے اتریں گے, وہ انتظار کر رہے ہیں. ہم نے بشارت ان کی یہ مان لی کہ سلامتی ان کی وفات ہو گئی, اور عیسیٰ السلام نے بشارت دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, خاتم النبیین. ہم نے یہ بلیو کیا بھائی. السلام علیکم شاہ صاحب, میرا نام بابر یوسف ہے. میرا سوال یہ جی کہ یہ جو متوفی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اس کی مثال قرآن میں حضرت عیسیٰ کے علاوہ ڈیتھ کے لیے, موت کے لیے استعمال ہوئے یہ لفظ؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, ویری گڈ کوشچن. یہ اصل میں ہمارے معاشرے میں جو یتوفا, میں نے بتایا تھا یتوفا الانفس حین موتها, تو اصل میں لوگ معاشرے میں کہتے ہیں کہ وفات کا اور موت کا جو ڈفرینس بتایا تھا کہ پورا ہو جانا وہ موت ہے, مطلب نفسیات کا پورا ہو جانا, دیٹ از ڈیتھ. لیکن آپ کا سوال یہ کہ اسپیسیفکلی کوئی قرآن کی ایسی آیت ہو جو توفا یا وفا کا لفظ ہو, اور وہاں پر ڈیتھ یا ڈیتھ کا لفظ استعمال کسی ٹرانسلیٹر نے کیا ہو, کیونکہ نارملی ٹرانسلیٹر وفات کے معنی نہیں لکھ رہا ہے. ایون آپ جا کے جو میں نے آیتیں کوٹ کی ہیں, اگر آپ جا کے دیکھیں گے اپنے کسی بھی ترجمے میں, وہاں پر وفات کے معنی ٹیکن اپ لکھ دیں گے, یہ نہیں لکھیں گے مطلب وہاں. تو آپ کا سوال, تو میں ایک بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک تو آپ لکھ لیں سورہ زمر 39 اس کی 42 آیت ہے, یا 40 کی 67. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اب میں کیونکہ انگلش ٹرانسلیشن میں عبداللہ یوسفی لکھا ہے, انہوں نے کیا لکھا ہے, اٹ از ہی ہو ہیز کریٹڈ یو فرام ڈسٹ, اس سے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, دین فرام اسپرم, پھر نطفے سے پیدا کیا, دین فرام لیچ لائک, پھر تمہیں لیچ کہتے ہیں وہ جونک سے کیا, دین ہی ڈز گیٹ یو ان ٹو دا لائٹ, پھر اسے بچے کی شکل میں لے کے آیا, دین ہی لیٹس یو ایز اے چائلڈ, پھر تمہیں بچے کی طرح اسے لے کے, دین لیٹس یو ریچ یور ایج, پہ تم ایج پہ پہنچے اور فل اسٹرینتھ پہ پہنچ گئے, طاقتور کی طرح, دین لیٹس یو بیکم اولڈ, پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو. دو آف یو دیر آر سم ہو ڈائی. اب یہاں انہوں نے ڈائی لکھا ہے اور عربی میں لکھا ہے وَمِنْكُمْ مَن یتوفا, ناٹ موت. تو انہوں نے ٹرانسلیٹ انہیں لکھا ہوا ہے, دین لیٹس یو واچ, دین دو آف یو دیر آر سم ہو ڈائی. تو یتوفا جو میں نے کہا تھا, اسی طرح اور بھی ایک آیت ریفرنس 39 کے 42 میں اور بھی جگہ 4 جگہ ہے, لیکن میں نے زیادہ تر اس کا ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ ڈائی نہیں کر رہا ہے. لیکن کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں قرآن میں تو بہت جگہ یتوفا سے آیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ریویلیشن سے کوئی ترجمہ نہیں کر رہا ایکسپٹ فیو, وہ زیادہ تر وہ اس کے وہ معنی نہیں لکھتے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں اردو اسپیکنگ لوگ متوفی کے معنی وفات ہیں, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کے اصل معنی پورا کرنا نفس کو, وہ اصل معنی یعنی نفسیات کو پورا کر دینا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ تعالیٰ نفس کو پورا کرتا ہے موت کے وقت. یہ بھی تو توفا میں نے قرآن میں ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کیا تھا کہ موت کے وقت یہ توفا ہو رہا ہے, وہ بھی اور موت بھی دونوں الفاظ تھے. لیکن آپ نے کہا یہ توفا اور کسی سینس میں مطلب کسی اور جگہ ڈائی ہے, وہ اس نے لکھا ہوا ہے عبداللہ, اس نے ڈائی. تھینک یو شاہ صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو.